اچھا سر، ایک سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیک ایز اے ایگزامپل سائیکالوجسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی اس ڈپارٹمنٹ میں، اس فیلڈ کے اندر کیا سمجھتے ہیں، کون کون سے ریکوائرڈ سکلز ہیں ہمارے پاس؟ اچھا، جب ہم نے نجف ریسرچ کی اس پہ جو انسائکلوپیڈیا میں لکھی بھی ہوئی ہے، obvious ہے سارے پروفیشنز ہیں، تم کسی پروفیشن کو پوچھو گے تو میں بتا سکوں گا. جب سائیکالوجسٹ پہ ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ اس کے لیے کچھ سکلز ہیں جو ہونی چاہیے آپ پہ. اگر وہ سکلز نہیں ہیں تو آپ ایم ایس سی سائیکالوجی کرنے کے بعد بھی اچھے سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے. پہلے اس کے لیے آپ کی آبزرویشن اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے، آپ کین آبزرور نہیں ہے چیزوں کے، تو آپ کبھی اچھے سائیکالوجسٹ. نمبر 2، لسننگ اسکل اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ مشورے اچھے دیتا ہے، آخری کام ہے مشورہ دینا. اس مشورہ دینے کے علاوہ جو کام ہے امپورٹنٹ وہ ہے سننا، دھیان سے سننا. نمبر 3، اس کے مزاج میں، انسانی مزاج میں انٹرسٹ لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر اسے انسانوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے، ریپو بلڈ نہیں کر سکتا، رویے کو سمجھ نہیں سکتا، رویوں کی جو ٹرانزیشن ہے، تبدیلی ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مزاج کو پرکھ نہیں سکتا، تو وہ کبھی بھی اچھا سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتا. پھر اس کا سائیکالوجی کا مطالعہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ایک کتاب سے مطالعہ، ایک دنیا کو دیکھنے کا مطالعہ کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو. پھر اس سے اگلا درجہ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس سمارٹ سولوشنز ہونے چاہیے. اگر اس کے پاس خود سولوشن نہیں ہے، وہ خود کوئی اچھا سولوشن نہیں رکھتا، بتا نہیں سکتا، وہ کیسے گائیڈ کرے گا، کیسے سولوشن بتائے گا؟ صرف یہ کہہ دینا جی موٹیویشن ہونی چاہیے، باتیں اچھی، نہ آپ مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں؟ اور یہ قوت فیصلہ بھی ساتھ جڑے تو پھر کہیں جا کے ایڈوائس کی باری آتی ہے کہ آپ نے وہ مشورہ پریزنٹ کیا.